بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت اعتدال والی، عدالت والی، انصاف والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کے باروں میں یہ امت گواہی دے گی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہو جائے گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے بالکل صحیح دی ہے۔ جو اوپر ہم نے حدیث بیان کی تھی پرسوں، تو جو حدیث ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میری امت نے یہ گواہی دی ہے کہ جو تمام امتیں پہلی گزری تھی ان میں جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، یہ جو میری امت کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گواہی دیں گے۔ تو اس امت کا مرتبہ دیکھو کہ اس امت کی گواہی کے ساتھ پہلی امتوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو جنتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو جہنمی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو صحابہ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہی کہی ہے۔ ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایک جنازے گزرے تو ہم نے اسی طرح باتیں کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمیں یہ بات کہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عمر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں 4 آدمی گواہی دے یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہی ہوگا، اور اگر 4 آدمی ایک آدمی کے بارے میں کہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ برا کام کیا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ یہی ہوگا، پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے حضور سے فرمایا کہ اگر 3 آدمی گواہی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہوگا۔ تو پھر ہم نے کہا 2 آدمی گواہی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہوگا، اور 1 آدمی کے بارے میں ہم نے پوچھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیتے یہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے اور باقی لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ آدمی اچھا ہی ہے۔ اگر 4 5 آدمی 6 آدمی ایک آدمی کے بارے میں برائی کے باتیں کرتے ہیں تو یقیناً اس کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے برائی کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ برائی ہوگی، اس لیے لوگ اس وجہ سے لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، جس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دے اس کو جو پیروی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس صورت میں؟ ممن ينقلب على عقبیہ، ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس موقع پر بعض کچے قسم کے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہے کہ آج ادھر چہرہ کرو کل ادھر چہرہ کرو، ہمارا پہلا مذہب ہی سچا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے، جو پکے ہیں جو کچے ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو قبلے کی طرف رخ کرنا تھا، پھر قبلے سے رخ موڑ کر دوسری طرف کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان میں سچے کون ہیں اور ان میں جھوٹے کون ہیں، اور پھر ظاہر بھی کر دیا۔ اور بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارا جو پہلا قبلہ تھا وہی صحیح تھا، تو وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے۔ وہ ان کا بے شک یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا البتہ بھاری چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر ایک کام کرتا رہتا ہے، وہ ایک کام میں لگا رہتا ہے، تو جب وہ آدمی کو اس سے منع کر دیا جاتا ہے، دوسرے کام میں لگا دیا جاتا ہے، تو آدمی پر وہ چیز بھاری گزرتی ہے، وہ چیز بھاری گزرتی ہے، لازمی باتیں تھوڑی تھوڑی سختی ہو جاتی ہے۔ تو البتہ وہ چیز بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان لوگوں پر کچھ بھاری نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہ اپنے طرف اس کو لگا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیتا ہے، تو ان پر وہ چیزیں کچھ بھاری نہیں ہوتی، مگر منافقوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عمل کیا ہے کہ اللہ کے سامنے
اور اس کے رسول کے سامنے حکم سب سے مقدم ہوتا ہے۔ بات اصل یہی ہے کہ جو حکم آ گیا اسی کو ماننا ہے، جس وقت جو حکم آیا ہے اس کو ماننا ہے، یہی عمل ہے۔ اگر ایک موقع پر ایک عمل میں آسانی ہے تو اللہ کا حکم ہے بھی اس کو کرو، اللہ تعالیٰ اسی پر ثواب دیں گے۔ اگر ایک وقت ایک حکم آ گیا ہے اس میں سختی ہے تو اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو آپ کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو حکم جس وقت بدلتے رہتے ہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ثواب ایک ہی جیسا ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بل بھی آیا ہوا ہے، کوشش کریں، اگر آپ کی طرف سے ہو سکتے تو آپ کوشش کریں، نہیں تو کسی کے پاس جائے۔ لازمی بات ہے، مالدار لوگ بھی ہے، صاحب ثروت لوگ بھی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خوشی سے بل ادا کرتے ہیں مسجدوں کا اور مدرسوں کا۔ تو آپ کوشش کریں بل کے ادا کرنے میں، تاکہ مسجد والوں میں اور مسجد کے جو بڑے لوگ ہیں متولی ہیں ان پر بھی سختی نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔